حضرات گرامی وقار، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر کیا ہوا۔ پاکستان کی طرف سے جب گولہ باری ہوئی، ہمارے شہر کو جب ٹارگیٹ کیا گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے شہر کو تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے اپنے شہر کو بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے یہاں اپنی آنکھوں سے کئی ایک جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے قیامت صغریٰ دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھا ہے، پیدل چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصیبت کہیں بھی آ سکتی ہے، مصیبت کبھی بھی آ سکتی ہے، مصیبت کا کوئی پتہ نہیں کس گلی کے اندر بیٹھی ہو، مصیبت کا کوئی پتہ نہیں کس شارع عام پہ ہو، مصیبت کا کوئی پتہ نہیں دن کے اندر آئے کہ یا رات کے اندر آئے، مصیبت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن بحیثیت امت ہمارا فرض کیا ہے، بحیثیت ملت ہمارا فرض کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض کیا ہے؟ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں اس وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہمارا رب اور ہمارے نبی ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب کیا ہوا آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، اور میں ایک جمعہ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بیان بھی کر چکا ہوں کہ جس وقت حالات اس طرح کے ہوئے اس وقت ضرورت تھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، اس وقت ضرورت تھی ایک دوسرے کا بازو بننے کی، اس وقت ضرورت تھی ایک دوسرے کی ڈھارس بنانے کی، اس وقت ضرورت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو مصیبت سے کیسے باہر نکالیں، اس وقت ضرورت تھی ہم ایک دوسرے کے کام کس طریقے سے آئیں۔ لیکن یاد رکھیے، سب سے پہلے جب کسی قوم کی بربادی آتی ہے تو پہلے اس کا احساس فنا ہوتا ہے، جب اس کا احساس مر جاتا ہے پھر وہ قوم صفِ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اور جب یہ یاد رکھیں کہ جب جس قوم کا احساس باقی رہتا ہے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ آؤ میں احساس کی بات بتاتا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، دولت مسلمانوں کے پاس، ثروت مسلمانوں کے پاس، پیٹرول مسلمانوں کے پاس، ڈیزل مسلمانوں کے پاس، سونا و چاندی مسلمانوں کے پاس، ہیرو جواہرات مسلمانوں کے پاس، اور 50 سے زیادہ مملکتیں و حکومتیں مسلمانوں کے پاس، وزارتیں مسلمانوں کے پاس، افسر مسلمان ہیں، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ آج کا زمانہ کہہ رہا ہے ہمیں، یہ آج کا دور ہمیں بتا رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ چلیے، میدان بدر کے اندر چلے جائیے، میدان احد کے اندر چلے جائیے، میدان حنین کے اندر چلے جائیے، ان غزوات کو آپ دیکھیے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو دیکھیے، غزوہ خندق کے اندر چلے جائیے، نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ ریال ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، کچھ نہیں، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ذرا دیکھیے کہ ان کا کردار کیا تھا، ہمارا کردار کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میدان جنگ میں ہیں، تیر لگے ہیں، اور جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے نہ بڑی پیاس لگتی ہے بندے کو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت بندے کا آخری وقت ہوتا ہے، اگر ساری دنیا کے سارے سمندروں کا پانی بھی اس سے پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں بہت سے لوگ پانی مانگتے ہیں، پانی دینا بھی چاہیے انہیں۔ آخری وقت ہے صحابی رسول کا، تڑپ رہے ہیں، پورا بدن زخموں سے چور چور ہے، پانی مانگا، دوسرے صحابی گئے اور انہوں نے گلاس پانی کا دیا، پانی دینے ہی والے تھے، اتنے میں برابر والے نے کہا مجھے پانی دو، آخری وقت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اتنی پیاس شدت کی ہے، بدن سارا چور چور ہے، اور فوراً اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا مجھے ضرورت نہیں، میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے، اب وہ پانی پینے ہی والے تھے، برابر سے آواز آئی مجھے پانی پلاؤ، ان کی بھی وہی کنڈیشن، وہی پوزیشن، وہی حالات، وہی بدن چور چور، انہوں نے تیسرے کو دے دیا، تیسرے نے چوتھے کو دے دیا، چوتھے نے پانچویں تک پہنچایا، پانچویں نے چھٹے تک پہنچایا، چھٹے نے ساتویں تک پہنچایا، ساتویں کے بعد جب پانی کا گلاس پہنچا تو تب ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اب وہ صحابی دوڑے ہوئے چھٹے کے پاس آئے، ان کا دم بھی نکل چکا تھا، پانچویں کے پاس آئے، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، چوتھے کے پاس آئے، وہ بھی جان آفری کے حوالے کر چکے تھے، جب پہلے کے پاس آئے ساتوں صحابہ جام شہادت نوش کر چکے، لیکن آخری وقت میں بھی اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دی ہے۔ یہ کریکٹر اور یہ کردار ان کا تھا۔ جب کردار اتنا اعلیٰ تھا، جب کریکٹر اتنا اونچا تھا، تو عالم یہ تھا، میرا رب فرماتا ہے بڑے کمزور تھے تم، تمہارے پاس سامان ضرب و حرب نہیں تھا،
تمہارے پاس دولت و ثروت نہیں تھی، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیے کیریکٹر وہ، اور آج کا کیریکٹر بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پونچھ میں حالات جب خراب ہوئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اس سڑک کے اوپر پیدل چل رہی تھیں، بوڑھی عورتیں پیدل چل رہی تھیں، مجبور و معذور لوگ پیدل چل رہے تھے، بیمار و لاچار لوگ پیدل چل رہے تھے، اور ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے گاڑیوں والوں نے اپنا کرایہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا۔ ٹھیک ایسے ماحول کے اندر جس وقت لوگوں کو راشن کی ضرورت تھی، دکانداروں نے ایک بیگ چاولوں کا جو 1000 کا آتا تھا اسے 6000 میں بیچا۔ ایمانداری سے بتائیے یہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب کیریکٹر اتنا لوز ہو جائے گا، جب کردار اتنا گھٹیا ہو جائے گا، ڈرائیور ہمارے بھائی ہیں، دکاندار ہمارے بھائی ہیں، مجھے موقع ملتا شاید میں بھی یہی کرتا جو انہوں نے کیا ہے، باقی کیونکہ کئی کا موقع لگا، کسی کو موقع نہیں ملا، جس کو لگا اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لوٹنے اور لوٹ اور کسوٹ بچائی اس نے۔ جب کیریکٹر اتنا گھٹیا ہو جائے گا تو پھر آفتیں بھی آئیں گی، بربادیاں بھی آئیں گی، تباہیاں بھی آئیں گی، ذلت بھی آئے گی، ظالم حاکم بھی آئیں گے، ظالم حکومتیں بھی آئیں گی، اور پھر ہر ایک کا خون چوسیں گی۔ اگر حکومتوں کو نیک دل بنانا چاہتے ہو، خود نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نیکوں کو عام کر دے گا۔